یہ ایک بڑی دوپہر کی بات ہے جب ہر طرف لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ایسے میں مکہ کے بازار میں ایک پکار ہوتی ہے جسے سن کر لوگ کثیر تعداد میں ایک ہی سمت چل پڑتے ہیں۔ سب کو متوجہ کرنے کے لیے ڈھول بجایا جاتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جشن کا سماں ہو۔ لوگ رنگ برنگے جھنڈے ہاتھوں میں لیے چہروں پر شیطانی مسکراہٹوں کے ساتھ بے چینی سے تماشا دیکھنے کے منتظر تھے۔ کچھ لمحے بعد مجمع کی نظر ایک آدمی پر پڑتی ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے اور وہاں لایا جاتا ہے۔ مجمع کے افراد اس آدمی کو اس حالت میں دیکھ کر خوشی اور مسرت سے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ظلم اور بے بسی کا عجیب منظر تھا۔ ظالموں نے اس پردیسی کو قتل کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا ہوا تھا اور طے کیا تھا کہ اسے سولی پر چڑھا کر نیزوں سے ہلاک کیا جائے گا۔ ابھی مجمع میں خوشی کے شادیانے بج ہی رہے تھے کہ دوبارہ سے ماحول میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ اس قیدی کے لانے والوں نے قیدی سے پوچھا کہ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ وہ پوری مجمع کے لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید قیدی امان مانگے گا یا شاید مال و دولت مانگے، مگر قیدی نے کہا میری تو کوئی اور خواہش نہیں ہے، البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ قیدی کو مہلت مل جاتی ہے۔ قیدی وہیں پہ کپڑا بچھا کر قبلہ رخ ہو کر خوش و خضوع کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ رجوع ہو جاتا ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نماز میں زیادہ وقت لگاتا، لیکن پھر تم لوگ سمجھتے کہ میں موت سے ڈر گیا اور قتل کا وقت ٹال رہا ہوں، جبکہ ایسا بالکل نہیں۔ اس کے بعد یہ قیدی بڑی دلیری اور شجاعت کے ساتھ سولی کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بلند آواز سے وہ قیدی چند اشعار پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ الہی ہم نے تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اب تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری خبر پہنچا دے۔ دعا مانگنے کے بعد قیدی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مجمع میں موجود ہر شخص کے لیے با آواز بلند بد دعا کی کہ یا رب ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اس کے بعد قیدی نے پھندا گلے میں ڈال دیا اور موقع پر ظالموں نے دوبارہ قیدی کو ایک اور لالچ دیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں آرام کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری جگہ سولی پر لٹکا دیا جائے۔ یہ سن کر قیدی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جواب دیتا ہے خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ صلاۃ والسلام کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے اور میں آرام سے بیٹھا رہا۔ بس یہ سننا تھا کہ ظالموں نے سولی کا رسہ کھینچ دیا اور قیدی کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اسی موقع پر جبریل امین نے اس قیدی کا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دی۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جماعت کے درمیان تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور منہ سے بھی ساختہ نکلتا ہے وعلیکم السلام یا خبیب۔ صحابہ اکرام حیرت سے آپ صلوات والسلام کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ صلوات والسلام نے ان کی حیرت باندھ لی اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا ہے۔ جبریل امین مجھے اس کا سلام پہنچانے آئے تھے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے ان خوش نصیب صحابیوں میں سے تھے جنہیں ہجرت کے قبل اسلام کی سعادت ملی۔ جنگ بدر کے 313 بہادروں میں سے آپ کا نام بھی شامل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوہ میں مشرکین کے ایک بڑے رئیس حارث بن عامر کو جہنم واصل کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا قصور تھا جس پر قریش نے آپ کو دھوکے سے قابو کر کے جس بدکرداری کا مظاہرہ کیا وہ کھلی شیطانیت اور بزدلی تھی۔ ایسا فعل تو عرب کے قومی روایتوں کے بھی خلاف تھا، مگر قریش کے مشرکین جوش انتقام میں بالکل اندھے ہو چکے تھے، اس لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چند دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابیوں کو ان کا جسد خاکی مکہ سے لانے کا حکم دیا۔ حضرت زبیر اور حضرت مختار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پہنچ کر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی سولی سے اتارا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کا جسم بالکل تازہ ہے، آپ کے زخموں سے ابھی تک خون ٹپک رہا تھا۔ بے شک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے جو کہ آپ صلوات والسلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں بھی بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔